کوئی شخص اپنی خود بینی میں مبتلا ہو، خود پسندی کا شکار ہو، اور وہ اپنے آپ کا پرستار ہو، یا تکبر سے کام لیتا ہو، مختال و فخور بن کے جیتا ہو، تو وہ بھلا اس راز حقیقت کو کہاں سے پائے گا؟ تو اس لیے آدمی کو اپنے بارے میں یہ تصور اور یہ احساس پیدا کرنا ہوگا کہ میں بس کمتر ہوں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہم نے ایک جملہ اس میں جواہر میں لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو تعظیم کا مستحق سمجھے وہ عابد نہیں بن سکتا، جو اپنے آپ کو تعظیم کا مستحق سمجھے وہ حقیقی معنی میں عابد نہیں ہو سکتا۔ جملہ دانا یان ہمین گفت ہمین، ہست دانا رحمت للعالمین۔ اس کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام جو دانا لوگ ہیں دنیا کے، جملہ دانا یان، دانا کی جمع ہے دانا یان، وائز مین، تو تمام دنیا کے دانا لوگ امین گفت ہمین، وہ یہی ایک بات کہہ چکے ہیں، انہوں نے ایک ہی بات کی ہے، ایک ہی ان کی بات ہے، یعنی اس پر سب کا اتفاق ہے، they are agreed upon it, they have the same narrative۔ وہ بات کیا ہے؟ ہست دانا رحمت للعالمین، کہ جو دانا ہوتا ہے نا، عقل مند، دانا، سمجھدار آدمی، وائز مین، وہ سارے جہانوں کی رحمت ہوتا ہے، وہ سارے عالم کی، ساری دنیا کی رحمت ہوتا ہے جو دانا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے داناؤں کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس دنیا کے لیے جو سب سے بیش قیمت لوگ ہیں اور کارآمد لوگ ہیں وہ دانا لوگ ہی ہو سکتے ہیں، اور جو دانا نہیں ہے تو وہ بس ایک بوجھ ہے، یا وہ بس کسی کے رحم و کرم پر ہے، اور اس کو خود دوسروں کی محتاجی ہے یا اوروں کے سہارے پہ چلے گا۔ لیکن جو دانا ہے وہ اپنی جگہ ایک رحمت کا پلر ہے، اور وہ سہارا ہے سب کا۔ مگر دانا سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ کون سا دانا؟ دیکھیں، یہ کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے جو یہاں دانا سے مراد ہو فلسفہ دان، فلاسفر، نہ یہ کوئی سائنس کی کتاب ہے کہ اس سے مراد ہم کوئی سائنٹسٹ، سائنسدان لے لیں، نہ یہ کوئی سیاست کی کتاب ہے کہ جس سے مراد ہم کوئی سیاستدان لے لیں۔ یہ کتاب ہے تصوف کی، یہ اللہ کے ولی کی تعلیم ہے، یہ مولانا مولائے روم کا فکر و فلسفہ ہے۔ تو اہل تصوف جب کسی کو دانا کہیں گے تو وہ اپنے پرسپیکٹو میں کہیں گے، وہ اپنے میدان میں جس کو دانا سمجھتے ہیں اس کو کہیں گے۔ ان لوگوں کے یہاں دانا وہ شخص ہے جو حق کو پالے، ان کے یہاں دانا وہ ہے جو اللہ کی معرفت کے ساتھ لبریز ہو جائے، جو واصل ہو جائے اللہ سے، جو حق کو پہچان لے، جو معرفت کے راز جس پہ کھل جائیں، جو حقیقت شناس ہو، ایسا آدمی دانا ہو سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو اولیاء اللہ ہیں نا، اور جو صوفیاء کرام ہیں، اور یہ جو اہل باطن ہیں، یہ لوگ ہیں اصل میں دانا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ کیونکہ ہم آپ جس کو دانا کہتے ہیں، یا مختلف علوم میں اور مختلف شعبوں میں جن کو دانا سمجھا جاتا ہے، وہ تو ٹیمپریری ہیں اور لمیٹڈ ہیں، اور وہ پوری دنیا کی رحمت کیسے بنیں گے؟
ان کی رحمت زیادہ زیادہ بس ان کے اپنے دائرے میں ہوگی، اور پھر وہ صرف مادی اعتبار سے ہوگی، اور اسی فیلڈ میں، اسی دائرے میں، اور اسی مطلب مفاد میں ہوگی۔ ان کی رحمت تو ہر دائرے سے باہر ہے جناب، یہ تو معاملہ ہی اور ہے نا۔ یہ تو بندے کو خدا سے ملانے والے لوگ ہیں، اور ہر فیلڈ میں ہر قسم کے آدمی کو فائدہ پہنچانے والے کہ سب کو ضرورت ہے حق کی معرفت کی، اور حق سے متصل ہونے کی، حق سے واصل ہونے کی، سب کو ضرورت ہے۔ تو یہ کام تو صرف یہی لوگ کر سکتے ہیں جو تصوف کے دانا ہیں، دانائے راز ہیں، اور دانائے حکمت باطن ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر یہ والے دانا مراد ہے۔ اور حدیث میں بھی دانا کا ذکر آیا ہے، اور بڑی عملی صورت بیان کی گئی ہے، اور اس میں وہ ایک ایسی چیز بتا دی گئی ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث تو پھر پریکٹیکیبل چیز بتائے گی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست بات ہمیں ارشاد فرما دی ہے۔ یہ حدیث ہے ترمذی میں، فرمایا کہ الکیس من دانا نفسہ، کہ دانا آدمی کون ہے؟ جو اپنے نفس کو، اپنی آپ کو، اپنی ذات کو حقیر سمجھے، جو اپنے آپ کو حقیر و کمتر سمجھے، اپنے آپ کو بہتر اور برتر نہ جانے بلکہ کمتر جانے۔ من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ جو عمل کرے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے، موت کے بعد کے جو حالات ہیں اس کے لیے عمل کرے، یعنی آخرت کے لیے۔ یہ دانا آدمی ہے، بس خلاصہ یہ ہے۔ اور یقیناً یہیں تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ وہ جو دانائے راز بنے گا وہ اسی راستے سے گزرے گا، اس کے بغیر تو یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی شخص اپنی خود بینی میں مبتلا ہو، خود پسندی کا شکار ہو، اور وہ اپنے آپ کا پرستار ہو، یا تکبر سے کام لیتا ہو، مختال و فخور بن کے جیتا ہو، تو وہ بھلا اس راز حقیقت کو کہاں سے پائے گا؟ تو اس لیے آدمی کو اپنے بارے میں یہ تصور اور یہ احساس پیدا کرنا ہوگا کہ میں بس کمتر ہوں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہم نے ایک جملہ اس میں جواہر میں لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو تعظیم کا مستحق سمجھے وہ عابد نہیں بن سکتا، جو اپنے آپ کو تعظیم کا مستحق سمجھے وہ حقیقی معنی میں عابد نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبادت جو ہے وہ تعظیم خداوندی کا نام ہے۔ عبادت نام ہے اپنے آپ کو بالکل مائنس کر دینا، ذلت کی انتہا پہ پہنچا دینے کا نام عبادت ہے۔ تو یہ عبادت اس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے لفظ عبادت میں آپ نے یہ معنی پڑھا ہے کہ غایت الخضوع والتذلل، عبادت کہتے ہیں انتہائی خضوع و تذلل کو، انتہائی عاجزی کو، اور کہیں اس طرح کہتے ہیں اقصی غایت الخضوع والتذلل، اقصی کا لفظ بڑھاتے ہیں، معنی ایک ہی ہے کہ جب انتہائی طور پر آدمی اپنے آپ کو ذلیل کر دے، تو یہ چیز صرف اور صرف اللہ رب العزت کے سامنے ہو سکتی ہے، تو یہ عبادت ہے۔ اور اگر یہ حق کسی نے کسی اور کو دے دیا اور کسی اور کو اپنا رب اور خدا مان لیا تو پھر یہ عبادت وہ اس کی کر رہا ہے گویا، تو بس یہ شرک ہے پھر۔ تو اس لیے عبادت تو چیز ہی ایسی ہے کہ آدمی کی نفی کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ اب ایک شخص اللہ کے حضور میں تو اسی طرح پیش ہوتا ہی ٹھیک ہے، اسی لیے تو مسلمان ہے، لیکن وہ جب یہاں سے اٹھ کے جاتا ہے تو پھر لوگوں کے آگے اپنی بڑائی چاہتا ہے، اور پھر اپنے رسپیکٹ اور اپنی تعظیم اور اپنے پروٹوکول
کا شعور لے کے گھومتا رہتا ہے، تو یہ عبادت کی روح سے خالی ہے. تو اب یہ صرف ٹیمپوریری عابد ہے، ہمیشہ کا عابد نہیں ہے. جو ہمیشہ کا عابد، یہ حقیقی عابد ہوگا، وہ اپنے آپ کو کسی بھی تعظیم کا مستحق نہیں سمجھے گا. تو یہ ہے اصل تربیت، کہ ہم عبادت کی روح کو اس طریقے سے اپنائیں کہ اپنی تعظیم و تکریم کے تصور سے خالی ہوتے چلے جائیں. اور یہ کام بہت مشکل ہے، یہ کام آسان نہیں ہے. انسان کے ساتھ جوں جوں کوئی کمال شامل ہوتا جاتا ہے، اس کے ساتھ جیسے کوئی کمال لگتا جاتا ہے، کوئی خوبی اس کے اندر ایڈ ہوتی چلی جاتی ہے، تو وہ اپنی تعظیم، اپنی تکریم کے بارے میں حساس ہوتا چلا جاتا ہے، اور اسے جو ہے نا بہت برا لگتا ہے اگر اس کی تعظیم نہ ہو، تکریم نہ ہو. تو یہ جو مادہ انسان کے اندر پیدا ہو گیا، بس اب اس سے لڑنا چاہیے. اس لیے ہر عبادت میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ مجھے اس کی روح تک پہنچا دے، یہ میرا عمل اس کی روح تک پہنچا دے، اور میں اس بات میں کامیاب ہو جاؤں کہ میرے اندر سے تعظیم کا مادہ اور تعظیم کا احساس بالکل منتفی ہو جائے. تو یہ ہے. اور اسی طرح ایک جملہ اور ہمارا اس میں ہے جواہر میں، کہ شکر جو ہے نا، یہ بھی اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک آدمی اپنی نعمت کے استحقاق سے باہر نہ نکل جائے. یعنی جو آدمی اپنے آپ کو کسی نعمت کا مستحق سمجھے، وہ شاکر نہیں ہو سکتا. جیسے یہ عابد نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ کو تعظیم کا مستحق جانتا ہے، اسی طرح جو اپنے آپ کو کسی نعمت کا مستحق سمجھے وہ شاکر نہیں ہو سکتا. یہ بھی بہت سخت امتحان ہے. نعمتوں کی فراوانی، اور انسان کے لیے جتنی نعمتیں بڑھتی ہیں اتنا ہی وہ اپنے استحقاق کا قائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں ڈیزرو کرتا ہوں، ہر چیز ڈیزرو کرتا ہوں، میری ہونی چاہیے چیز، میری ہے، مجھے ملنا چاہیے، مجھے کیوں نہیں ملے. جب اسے مل جاتا ہے تو وہ اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اور جب نہیں پاتا تو بے صبر ہو جاتا ہے، اس کے لیے روتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے. تو غور کریں کہ وہ شاکر کیسے ہو سکتا ہے. تو شکر کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آپ نے جو کچھ پایا ہے وہ صرف اور صرف اپنے رب کی عطا سمجھو، وہ اپنے رب کی دین سمجھو، اس میں اپنا حق مت گردانو کہ میں اس کا مستحق تھا. عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہو، کوئی ظاہری باطنی نعمت ہے، کوئی بھی چھوٹی بڑی کوئی بھی نعمت ہے، کوئی صلاحیت ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے، جو بھی ہے سب رب کی عطا ہے. میں اس کے لائق نہیں تھا. بس یہی جانے آدمی کہ میں اس کے لائق نہیں تھا. اے میرے رب، یہ سب تیرا فضل ہے، بس تو نے اپنے فضل سے مجھے عطا کر دی. تو بتائیے، جس کی یہ سوچ بن جائے اور جو اس پوزیشن پہ کھڑا ہو جائے اور اس کے اندر یہ احساس تقویت پا جائے، تو وہ بھلا کسی مفقود چیز کے لیے کبھی وہ لالچ کرے گا یا اس کی حرص میں وہ پڑے گا؟ نہیں. اور ایسے ہی کسی چیز کے جانے پہ وہ افسردہ اور رنجیدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. بس ٹھیک، میرا تھا ہی نہیں، جس کا تھا اس نے لے لیا. تو بندے کا حال جو ہے نا، جو متغیر ہوتا ہے اور جو فساد آتا ہے بندے کے حال میں، یا اسے غم و اندو اور فکر و پریشانی جو لاحق ہوتی ہے، اس کی وجہ خود اس کے اندر ہوتی ہے. ہم دراصل ایک جو خاص فریم کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری ساری پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر ہم یہ اپنا فریم آف سینس توڑ دیں اور ہم بالکل بدل جائیں
جیسا کہ دین ہمیں بناتا ہے اس کے مطابق، تو ہماری یہ ساری پریشانیاں، تکلیفیں، فکرات ختم ہو جائیں۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ دانا آدمی جو ہے وہ اہل تصوف کے یہاں وہی شخص ہے جو اپنے رب کو پہچان لے، اور ایسا آدمی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ ہے وہ آدمی، اور اس پر سارے دانا لوگ متفق ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اب مرسی ٹو کریچر، آل کریچر، اب مرسی ٹو آل کریچر اگر کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ یہ ہے۔ رحمت للعالمین کا لفظ لغوی معنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی ہے، آپ کا وصف ہے، آپ کو رحمت للعالمین کو قرآن پاک نے فرمایا، اور بے شک سب سے بڑی رحمت آپ کی ذات ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب۔ آپ نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخشاکم واتقاکم اور اعرفکم باللہ، میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، اس لیے آپ سب سے بڑی رحمت آپ ہیں۔ تو اب یہ رحمت ہونا دیکھ لیں کہ آج تک انہی لوگوں کے ساتھ قائم ہے جو اس دانائی کے معیار پہ پورے اترے۔